لوگوں کا دائرۂ فکر کس طرح وسیع کیا جائے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ مشکل بیماری ہے ابھی، اور خاص طور پہ کیونکہ میرا فزیکل ایکسیسیبلٹی مدرسے کی طلاب سے ہے، تو میں وہاں کیا کر سکتی ہوں، اپنے آپ کو بھی کیسے ٹھیک کروں اور دوسروں کو بھی۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اسلامی اقتصاد پر بہت کم بات ہوتی ہے، تو کیپٹلزم پہ تو بہت بات ہوتی ہے پر اس کانسیپٹ پہ نہیں ہوتی، تو کیا اس کے لیے کوئی کوشش کرنا ابھی ضروری ہے، یا پھر ہم کہیں دوسری چیزوں پہ زیادہ کام کریں؟ بس۔ او مائی گاڈ ابیر، یو سیٹ کہ جلدی جلدی سوال کروں گی تو جلدی جلدی جواب دینا، اور آپ نے یہ 3 ایٹم بم میرے سر پہ لاد دیے۔ سر کوئی بات نہیں، بعد میں دے دیجیے گا۔ No, I'm inspired by your question, literally. Abir, by any chance, are you my ecosystem, Abir? جی۔ Oh my God, Abir, thank you so much for these questions. I am so happy that you are the same Abir. Abir is, by the way, guys, she's our expert for Arabic. She's going to be teaching you Arabic for your adults. I am so thankful. میں اتنا خوش ہو رہا تھا. I'm so proud of you for asking me these questions. MashaAllah. Oh my God, I'm so happy. You're part of my team. So اب تو conflict of interest آ جائے گا نا. اب میں اور آپ ایک ہی ٹیم میں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں. So I'm gonna answer your questions in a longer session. Actually, you know what? I want you to write those questions. کل کی ٹیم ہڈل میں یا کل پرسوں کی ہڈل میں آپ نے مجھے سوال دے دینے یا whenever you can, تاکہ میں ان کے اوپر سیپریٹ ویڈیوز کر سکوں. اقتصاد کے اوپر تو ویڈیو کرنی پڑے گی، مگر وہ میرا کور ٹاپک نہیں ہے. اٹس مائی ایکسپرٹیز. تو میں آپ کو اقتصاد، اسلامک اقتصاد کی اسٹیج پہ آنا ہے ضرورت ہے جو آپ نے پوچھا ہے، اس اسٹیج کے اوپر کیا کیا جائے وہ اس کے اوپر میں سیپریٹ ویڈیو بائی اس پہ ہے. اس میں میرا پورا سیشن ہے، مگر میں آئی ول ڈو اے ویڈیو آن دس انشاءاللہ. فرسٹ کوسچن جو آپ نے پوچھا تھا، سابقون کون ہے؟ اوکے، آپ کے پاس ایک ایسا گفٹ ہے جو آدمیوں کے پاس نہیں ہوتا، اور وہ کیا ہے کہ آپ جو انٹرنلائز کر سکتی ہیں نا اس ایموشن کو کہ دنیا میں واقعی آگ لگی ہوئی ہے، آدمی نہیں کر سکتا. آدمی کو ایکسپوجر لینا پڑتا ہے، ہاتھ پہ جا کے آگ کو فیل کرنا پڑتا ہے. ہاتھ جلتا ہے ہمارا، پھر ہم کہتے ہیں تو بہت بڑا مسئلہ ہے، اس میں تو بچہ جل رہے گا، مر جائے گا. ہاں جی مر رہا ہے، بچاؤ. لڑکیوں کو خالی یہ بھی پتا چل جانا کہ وہاں پہ خبر بھی آ جائے تو she can internalize that emotion. Okay, so for a girl you need to really know کہ کہاں کہاں پہ کیا کیا معاملات چل رہے ہیں as human beings, as Muslims, and then you're in Pakistan and so on. Outward نہیں، انورڈ سوچنا، باہر سے سوچیں، بڑا بگ پکچر سے لے کے پھر مائکرو میں آئیں. ٹھیک ہے، ٹاپ ڈاؤن اپروچ کہتے ہیں. اب انڈیپینڈنٹ اسٹڈی تو آپ کو کرنی، انڈیپینڈنٹ اسٹڈی کا یہ نہیں کہ آپ اکیلے بیٹھ کے پڑھیں، نہیں، جو ان بائسڈ لٹریچر ہے نا وہ پڑھنا پڑے گا آپ. تو وہ آپ دونوں سائڈ، دونوں فریقوں کی کہانیاں سنیں گی تو آپ کو ان بائسڈ خود ہی ہو جائیں گی. آپ کرنی کریں. فار ایگزامپل فلسطین کے اگینسٹ اسرائیلیوں کا مقدمہ کیا ہے، ایسا یہودی سوچیں تو صحیح نا، سمجھ رہے؟ تو آپ کو پتہ چلے گا اچھا یہ معاملہ کیا ہے. I spent so much time in the Jewish intellect کہ وہ سوچتے کیسے ہیں، کیا وہ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں ایک نہتے بچے کو ٹینک کے نیچے مار دیتے ہیں زبردستی اس کے گھر گھس کے. میں فلسطین کی بات کر، زبردستی آئے ہیں جی، نہیں ہمیں ہمارا ہے لینڈ. ٹھیک ہے، تو مسلمان ایسے کریں تو کہتے ہیں تلوار کے زور پہ تم نے اسلام پھیلایا. اس طرح اس کا 1% بھی کریں آپ اور کیا کریں. بہرحال آپ کا یہ سوال نہیں ہے. What I'm saying is if you get to know, you're gonna know the reality of whatever's going on by understanding the literature. Then آپ کی دائرہ فکر جو وسیع ہونا شروع ہو جائے گی. مگر آپ اگر سنگل لائن لینئر انفارمیشن چینل کے اوپر رہیں گی، ویسے بھی آپ مدرسے میں یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، بہت بڑا آپ کی ٹانگ کٹ چکی ہے، پتہ نا آپ کو. یو آر میڈ ٹو فالو، پرائمنگ ہو چکی ہوئی. آپ کتنے سال سے مدرسے میں؟ 6 سال. کافی ہو گئے. 25 میں سے 6 تو آپ نے اس سائیکالوجی کو دے دی. ٹھیک ہے کہ سند کے بغیر سوچنا نہیں. یس جی جی، وہ میں آئی تھی جب تو یہ نہیں تھی، پیچھے سے یہ والی سائیکالوجی نہیں تھی، لیکن وہ بہت جلدی پھر وہ ڈائلیوٹ ہو گئی تھی اور سب چینج ہو گیا تھا. پر لاسٹ ایئر سے وہ ویک اپ کالز آ رہی ہیں، وہ دوبارہ سے اٹریکٹ آ رہی ہیں. نہیں تو اصل میں آپ کو پتا نا ایک جگہ میں لکھا نہیں ہوا کہ صنعت کے بغیر سوچنا نہیں ہے.
سوچنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کھلی چھوٹ دی آپ بغیر سند کے بھی سوچیں آپ. فقہ کے اندر سند مان سکتا تھا میں, انہوں نے پوری شریعت میں سند ڈالی, پھر اس کے بعد پورے اسلام پہ سند ڈال دی. حدیثوں کی حدیثیں اس کے خلاف بائی دا وے. بہرحال سوچ آپ کی اپنی انڈیپینڈنٹ تھاٹ ہونی ضروری ہے, چاہے جس مرضی اسکالر کی سند آپ فقہ کے لیے استعمال کریں, سمجھ رہے. تو فقہ پہ تو سند میں بھی مانتا ہوں بائی دا وے, کیا یو نو واٹ, لیٹ دا ڈاکٹرز ڈو واٹ دا ڈاکٹرز. آپ نے ڈاکٹر بن جائیں, بے شک ڈاکٹر بن کے ڈاکٹر کو چیلنج کر دیں, مگر اگر آپ ڈاکٹر نہیں ہے تو پلیز ڈاکٹر کو چیلنج نہ کریں. مگر ڈاکٹر فقہ کو کہتے ہیں, اسلام میں اس کو فقہ بولا جاتا ہے. آپ اسلام کی اور کائنات کے تمام تر راز ڈھونڈنے کے لیے تو میری سند ڈیمانڈ نہیں کرتی, وہ میری سند تو سوچا ہی نہیں, تو میں بھی نہ سوچوں. سوچ پہ پیرا مت لگا دینا. اسلام میں شکل کا پیرا ہو سکتا ہے, عقل کا پیرا نہیں, سمجھ رہے نا. سو یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا کہ سند کو ایز این انڈیپینڈنٹ باہر سے جا کے دیکھیں کہ چلیں سند میرے اسکالرشپ سینکٹیفائڈ ہے جی, بالکل ٹھیک ہے, نبی اسلام تک جاتی ہے. تو جو باقی کی سند جس کو اور باقی کے لوگ کہہ رہے ہیں, کاؤنٹر آرگیومنٹ جو دیتے ہیں, وہ بھی تو نبی اسلام سے لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. پھر آئیں اور باہر آ جائیں, یہ جو غیر مسلم مگر اہل کتاب ہیں وہ بھی تو اللہ ہی کے ماننے والے ہیں, وہ کیوں نہیں مان رہے ہمیں, سمجھتے بات. اس طریقے سے آپ کی سوچ بڑھنا شروع ہو گئی. پھر آپ ان سب کی آپس کی آرگیومنٹیشن اور کاؤنٹر آرگیومنٹیشن کو پڑھنا پڑے گا. مجبوری تھی, مجھے پڑھنا پڑا, آپ شوقیہ پڑھیں گے, بیکاز آگ تو آپ کو اندر لگی ہوئی ہے. آپ کے سوالوں سے صاف سمجھ آ گئی آپ کی کیمسٹری پوری طریقے سے آئسولیٹ ہو چکی ہے دنیا کے باقی کے معاملات کی, زیادہ تر لڑکیوں کے جو معاملات چل رہے ہیں دنیا میں. یو آر یونیک برڈ, یو آر ریئر اسپیشی. اللہ تعالیٰ استقامت دے آپ کو, اللہ اور اس آگ کو اور ہوا دیں کہ آپ کی کیمسٹری, آپ کی انر کالنگ کو اتنا اونچی آوازیں کرے کہ کانوں میں آئیں آپ کے, ٹھیک ہے. تو تب کہیں جا کے آپ کو یہ سارا کچھ پڑھنا تو پڑے گا. میں آپ کو اتنی سی مثال دوں کہ خالی فرقوں کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہو گئی ہے نا, تو تیسری نسل ہو گئی, آپ چوتھی نسل ہو گئی خالی پاکستان میں, کہ جس میں دوسرے فرقے کا ایک صفحہ تک نہیں پڑھتا. اب ایک فرقے کا بندہ ایک لائن میں نہیں پڑھے گا, سنے گا ضرور ادھر ادھر سے, خود نہیں پڑھے گا کہ بھائی یہ شیعہ کیا لکھ کے مر گئے, ہم بھی تو پڑھ لیں. جو ان کے مفسرین ہیں, کیا آرگومنٹ دی انہوں نے, پڑھنا کیوں نہیں ہے, نہیں پڑھنا ہی نہیں ہے. کیوں ہمیں نہیں تو پڑھنا؟ منع کرتے ہیں آئی پڑھنے کے نو, لیے. سمجھ رہے, سوچ کا دائرہ ایسے وسیع ہوگا, پھر ایسے تو نہیں وسیع ہوگا بیٹا. کس نے کہا شیعہ ہو جائیں, کس نے کہا آپ شیعوں کو سنی ہو جائیں اور پڑھیں تو صحیح, کس نے آپ کو روکا ہے؟ سائنس کی ہر کتاب پڑھ لیں گے, مگر نہیں کہ اپنے ہی دین کے اندر ایک شاخ ہے جو کہ آپ کو کہہ رہی ہے کہ بیٹا کیا پتا آخرت میں سڑ جائے. ماننے والا بھی اللہ رسول کا ہے, کیا پتا وہ کیا کہہ رہا ہے, پڑھ تو لے, غلط ہوگا پڑھ تو لے, غلط ہی پڑھ لے. کس نے آپ سے کو کہا ہے کہ آپ فرقہ بدل لیں, مگر نہیں, پڑھنا بھی نہیں. تو وہ جو وہ گھوڑے کو نہیں, وہ جو وہ آنکھوں کے وہ ڈال دیتے کہ یار وہ ڈر جائے گا, یہ انسانوں کے آگے ڈال کے بیٹھے اور کہتے ہیں کہ ہم نے انسان پالے ہوئے. یہ ایسے انسان پلتے ہیں وہ جو ان کی آنکھیں کور کر دیتے ہیں کہ بس سیدھی روڈ پہ چل بیٹا. اب تو ہنٹر بھی پڑھتے ہیں بچوں کو نا, تو وہ باقاعدہ بس وہ ٹانگیں ہی چلا رہے ہیں, وہ انسان تو نہیں پال رہے. سو یہ سب سے پہلے تو یہ اتار کے سائڈ پہ پھینکیں گے, سائڈ پہ ہے کون کون, پہلا تو چلے, بعد میں دیکھوں گا, آپ کیا دیکھوں گی پڑھنا ہے کہ نہیں ہے, ہمیں تو یہی نہیں پتا. جوئش فلاسفی پتہ ہی نہیں, باتیں اسرائیل فلسطین کی کرتے ہیں. ہندو فلاسفی پتہ ہی نہیں, باتیں کشمیری کرتے ہیں. ذرا سوچیں, نہ چنگ ڈائنیسٹی کا پتہ ہے نہ منگ ڈائنیسٹی کا پتہ ہے, مگر پاک چائنا سی پیک, رشیا چائنا پاکستان بلاک, ایران بلاک, اور یوکرین میں یہ ہو رہا ہے تو وہ جو سی ایل این پہ خبر سنی فلاسفر بن گیا. سوچیں ذرا کیا حالات ہیں اس وقت انسان کے. میرے استاد کہتے ہیں کہ سب سے آسان ہے یہ ریس جیتنا, کوئی پڑھتا ہی نہیں. تو ایک کتاب ہی پڑھے گا تجھے عالم مانیں گے, تو آدمی پڑھے گا عالم مانیں گے, ایک صفحہ بھی پڑھے گا عالم مانیں گے, کتابیں آ جائیں گے, اس کے بعد ان کو یہیں پہ لے. اتنے جہالت اتنی بڑھ چکی ہے. تو سوچ کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے اندھوں میں کانا راجا نہ بن جانا. ہر اس معاملے کو پڑھنے کی کوشش کریں کہ جو میں نے آپ سے کہا نا, سیرت سے سٹارٹ کریں. آپ کو پتہ چل جائے کہ نبی اسلام صحابہ کی ٹریننگ کیسے کرے تھے. اس کے تھرو اپنے آپ کو یہی سمجھیں کہ آپ بھی ایک صحابیہ ہیں, اسی ٹائپ پہ پیدا ہو گئی ہیں. آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے, یا پھر یہ سوچیں نبی اسلام آج کل کے دور میں آئے اور صحابی آج کل رہے, تو انہوں نے کیا کرنا تھا.
یو ول نو. سیرہ پڑھنے کے بعد انہوں نے 2-3 اسٹیپس کون سے لینے تھے, سارے کے سارے اسٹیپس نہیں پتہ چلیں گے, مگر 100 میں سے 15-20 اسٹیپس آپ کو کلیئرلی پتہ چلیں گے کہ اگر آپ عمر خطاب کی جگہ ہوتی, آپ عائشہ صدیقہ کی جگہ ہوتی رضی اللہ عنہا, آپ کسی بھی صحابیہ کی جگہ ہوتی ہیں, صحابی کی جگہ, تو آج کل کے دور میں 3 یا 4 موٹے موٹے اسٹیپس کیا لینے تھے. یہ تب پتہ چلے گا جب ان کی نفسیات سمجھ آئیں گی, ان کی سوچ سمجھ آئے گی, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اب مجھے پتہ چلے گا دنیا میں کون کون سے خطوں کے اوپر مجھے اپنی نالج بڑھانی ہے, پھر دنیا کی کون کون سی ڈیموگرافک کے اوپر نالج بڑھانی ہے. ورٹیکل بولتے ہیں اس کو, ورٹیکل نالج سیٹ پورا کریں, پھر ہاریزونٹل اسپریڈ میں نالج سیٹ پورا کریں, ٹھیک ہے. تب کہیں جا کے ایز اے گرو یو ول بی لائک, اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں تھی, محنت کا کام تھا, پر کتابیں پرولنی تھی نا, محنت کا کام تھا. کوئی بھی اس کے لیے نہ ٹیلنٹ کی ضرورت ہے نہ اسکل کی ضرورت ہے. کتاب پڑھنے کے لیے کوئی ٹیلنٹ کی ضرورت تو نہیں ہے نا ابھی, نہ کوئی اسکل کی ضرورت ہے, پڑھنا تو سب کو آتا ہے. اس کے لیے نہ نالج کی ضرورت ہے, نالج نہ ہونے کی وجہ کی باعث سے تو کتابیں کھولنی پڑتی ہیں. تو نہ نالج کی ضرورت ہے, نہ ٹیلنٹ کی, نہ اسکل کی, اور پھر بھی ہم کتاب نہیں پڑھتے, کیونکہ اس کے لیے جو پیچھے سے ایٹیچیوڈ کی ضرورت ہے نا, اس ایٹیچیوڈ کے پیچھے ایک بہانہ ہوتا ہے. کچھ کتاب نہ پڑھنے کا بہانہ پتہ کیا ہوتا ہے, کہ یہ جو آپ نے آنکھوں پہ وہ پٹی ڈال دی ہوتی ہے, ہمارے ماں باپ وہ پٹی کھول دیں, آپ کی کیمسٹری آپ سے زبردستی کر رہی ہے. اللہ کا شکر ادا کیا کریں, آج ضرور 2 نفل پڑھیے گا ابھی, کہ اللہ تعالیٰ نے وہ والی کیمسٹری دی ہے آپ کو, کہ جو خود بغیر کسی اور کی زبردستی کے خود اندر سے کہہ رہی ہے کہ نکال کے سائڈ پہ پھینک, دیکھ دنیا میں کیا ہے, تیرے سے بڑے سوال ہونے. اور ابھی میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں, واللہ العالم غائب کر لیں, آپ سے بڑے سوال ہی ہونے, ورنہ یہ کیمسٹری آپ کی یہ والی باتیں نہ کرواتی. آپ سے عوام والے سوال نہیں ہونے, سوری. اوکے, اینڈ آئی ایم سو ہیپی, اللہ کی طرف سے مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ میری اپنی ٹیچر, یو آر مائی ٹیچر ہیئر, یو آر دا پارٹ آف دا ایکو سسٹم, اور اس بچے کے دل میں اللہ نے یہ کیمسٹری ڈالی تھی. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ کو استقامت دے.